السلام علیکم ناظرین۔ کیا ہو اگر میں کہوں کہ آپ آج تک بسم اللہ شریف کو بغیر سمجھے، بغیر اس کے معنی پر غور کیے پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ اس کی برکات سے پوری طرح فائدہ حاصل نہ کر سکے اور اس کی عظیم الشان سپر پاور کی طاقت رکھنے والی تاثیرات سے محروم رہے؟ کیا ہو اگر میں کہوں کہ اللہ رب العزت نے اس میں برکتوں، نعمتوں اور خوشیوں کے دروازے کھولنے کی صلاحیت رکھی ہے؟ کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ زندگیوں سے بے برکتی ختم کر دیتا ہے؟ کیا ہو اگر میں کہوں کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ سوچیں۔ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ یہ سب تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، اور اگر بالفرض معلوم بھی تھا تو یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے نا؟ تو اب فکر کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بسم اللہ شریف کو صحیح سے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، ایسی کون سی خاص ترکیب ہے کہ اگر اس ترکیب سے پڑھا جائے تب یہ اپنا 100% اثر کرتا ہے، اور اس کے معنی و مفہوم کیا ہیں، اور ایسی کون سی چیز ہے جو اسے اتنا خاص بناتی ہے کہ ہم چھوٹے یا بڑے ہر کام سے پہلے سے پڑھتے ہیں۔ کیا یہ محض رسم ہے یا کوئی پوشیدہ طاقت متحرک ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو اس ایک ہی ویڈیو سے جاننے کو ملے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ میں بہت سے راز اور حکمتیں پوشیدہ ہیں جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جو بندہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالتا ہے تو کیسے اس کی زندگی بدلتی ہے، یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج کی اس زبردست ویڈیو میں آپ کو بسم اللہ سے جڑے حیرت انگیز فضائل اور فوائد بتاؤں گا۔ یہ بڑی ہی قیمتی ویڈیو ہے، لہٰذا شروع سے آخر تک پوری دیکھیں۔ یاد رہے کہ بسم اللہ صرف ایک جملہ نہیں ہے جو ہم کچھ کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں، بلکہ یہ ایک نہایت ہی طاقتور دعا ہے، ایسی دعا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم ترین اسماء مبارکہ پوشیدہ ہیں جو زندگیوں میں بڑے گہرے اثرات رکھتے ہیں، ایسے کہ پوچھنا ہی کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک نام اور پاک کلام میں بے انتہا تاثیر رکھی ہے۔ یہ ساری کائنات اسی ذات کریم کے نام کی برکت سے قائم و دائم ہے۔ حدیث شریف میں اس بات کو یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ حالت ہو جائے کہ اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ بسم اللہ اسلام میں سب سے زیادہ عام اور طاقتور آیتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے اور اسے سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورت سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ غور کریں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، لہٰذا پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ ہے کیا۔ بسم اللہ ایک ایسی آیت ہے جس سے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تو دو صورتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین اس آیت کو بھی لے کر آیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ سے شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر جائز کام بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ہر وہ کام جو ذرا سی بھی اہمیت رکھتا ہو اگر وہ بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے تو وہ ادھورا ہے۔ بسم اللہ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازماً پڑھا کرو۔ سوار ہو تو بسم اللہ، صبح کو بیدار ہو تو بسم اللہ، گھر سے نکلو تو بسم اللہ، غرض ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونا چاہیے۔ ایسا میں نہیں بلکہ اس کی تعلیم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم کیوں دی گئی؟ کیا یہ کوئی منتر یا وظیفہ ہے جو اس کے پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو جائز دنیاوی کام کاج کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ تو جب انسان دنیا کے مشاغل میں لگتا ہے تو وہ مشاغل اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اب انسان دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، روزی کما رہا ہے، ملازمت اور زراعت کر رہا ہے، تجارت اور صنعت کر رہا ہے۔ اس میں لگنے کے نتیجے میں دن رات اس کے خیالات اور تصورات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور اس میں انہماک پیدا کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور آخرت سے ان چیزوں کی وجہ سے غافل ہوتا رہتا ہے، اور یہ غفلت ہی در حقیقت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ غفلت کو دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسا رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے کہ خواہ وہ کسی بھی کام میں لگا ہوا ہو لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو۔
جب ہم ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ پر ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے ہمیں اللہ کی مدد، اس کی ہدایت اور تمام برائیوں اور نقصانات سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ بسم اللہ کہنے سے ہمیں اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کرنے میں آسانی نصیب ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ تمام نعمتوں اور برکتوں کا اکیلا مالک ہے۔ اپنے کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد اور رہنمائی شامل حال ہوتی ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی اور ترقی کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہم اللہ سے مدد اور ہماری کوششوں میں برکت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے اللہ کی پناہ نصیب ہوتی ہے۔ ہر وہ کام جو اس کے بعد شروع کیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے اور احسن طریقے سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ہر جائز کام کے آغاز میں اسے پڑھنے کی عادت ڈالیں تو اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں میں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ کو پختہ یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کی 10 برائیاں مٹا دے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ شیطان اور شر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، اگر شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ آخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہو اور اپنے گھر والوں کو سلام کہو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ بسم اللہ ایک ایسی پرتاثیر آیت ہے جس میں بہت سی اندیکھی معجزاتی تاثیرات اور کرشماتی طاقت پوشیدہ ہیں۔ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے ناموں میں سے ایک نام مخفی ہے جسے وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا، ہاں سوائے اس کے جسے وہ چاہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی نے بسم اللہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، اس کے اور اسم اعظم کے درمیان اتنی نزدیکی ہے جتنی کہ آنکھ کی سیاہی کو سفیدی کے ساتھ، اور فرمایا کہ بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم پر دلالت کرتی ہے، اور یہ وہ پوشیدہ اسم ہے کہ جس سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ بسم اللہ برکت، فروانی اور خوشحالی لاتی ہے۔ یہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، مشکلات کو آسان بناتا ہے اور زندگی کی کھردری راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے جائز کاموں کا آغاز اس خوبصورت اور برکت والی دعا سے نہ کریں تو کتنی سخت محرومی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر کام کا آغاز اس سے شروع کریں۔ یہ شیطان سے حفاظت ہے۔ ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا برائی اور وسوسوں سے بچاتا ہے۔ یہ زندگی میں برکات لاتا ہے، ہمارے اعمال کو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، کامیابی اور اجر و ثواب کا باعث ہے، بھلائی کے دروازے کھولتا ہے، اپنی تمام کوششوں میں اللہ کی رحمت اور مدد کو متوجہ کرتا ہے، رزق میں برکت اور اضافے کا سبب ہے، یہ برائی کے خلاف ایک ڈھال ہے، منفی اثرات سے بچاؤ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ یہ سادہ سا جملہ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور پھندوں سے بچاتے ہوئے درمیان میں پوشیدہ آڑ پیدا کرتا ہے۔